علیزہ عبداللہ شان سے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی میگزین پر اپنی کور فوٹو دیکھنے میں مگن تھی۔ ریڈ لانگ ٹیل میکسی میں وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میڈم جی، اس کا پرانا ملازم فہد اس کے پاس آیا۔ علیزہ نے بنا نظر اٹھائے مدھم سے جواب دیا۔ میرا ایک دوست ہے، بہت ضرورت مند اور قابل اعتماد ہے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کی غیر موجودگی میں اس گھر کی دیکھ بھال کے لیے مستقل بنیادوں پر کوئی ملازم چاہیے۔ وہ اور اس کی بیوی سرونٹ کوارٹر میں رہ کر اچھے سے دیکھ بھال کر لیں گے۔ فہد نے نظروں کو جھکائے بادب لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ اردو ناولز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناولز پڑھنے والوں کے لیے بہترین کلیکشن پلے لسٹ میں تمام اقساط کے ساتھ موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر تمہیں بھروسہ ہے تو ٹھیک ہے، ملنے کے لیے بلا لو آج ہی۔ مجھے مما کے ساتھ کل دبئی جانا ہے شوٹ کے لیے۔ علیزہ نے میگزین کے صفحے پلٹتے نرمی سے جواب دیا۔ میڈم جی، وہ باہر ہی موجود ہیں، ابھی بلاتا ہوں۔ فہد خوشی سے باہر بھاگا۔ اس کا دوست بہت مشکل حالات میں تھا، نہ سر پر چھت تھی نہ کھانے کو روٹی۔ اپنی بیوی کے ساتھ دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ میگزین سائڈ پر رکھے وہ جوس کی سیپ لیتی ہوئی اپنا شیڈول چیک کرنے لگی۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی اور عورت فہد کے ہمراہ ایک بڑے سے لاؤنج میں آئے تھے۔ جی میڈم، یہ میرا دوست ہے اور یہ اس کی بیوی، فہد نے علیزہ کی توجہ دلائی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں خود بات کر لوں گی۔ وہ دونوں میاں بیوی صوفے پر بیٹھ کر لاؤنج کا جائزہ لینے لگے۔ فہد کو آپ پر بھروسہ ہے تو میں بھی آپ پر بھروسہ کر سکتی ہوں۔ فہد پچھلے 5 سال سے ہمارا وفادار ہے۔ آج تک ہماری غیر موجودگی میں یہ گھر فہد نے ہی سنبھالا ہے۔ اس بار وہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے۔ میں اور میری مما 3 ماہ کے لیے دبئی جا رہے ہیں۔ گھر کی دیکھ بھال اور صفائی ستھرائی آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ علیزہ اپنے نرم لہجے میں انہیں تفصیل سمجھاتی رہی۔ رہنے کے لیے بیک سائڈ پر سرونٹ کوارٹر ہے۔ پیسے باقاعدگی سے آپ کو ملتے رہیں گے، ایمانداری شرط ہے۔ بس۔ علیزہ نے کچھ پیسے اپنے پاس پڑے پرس میں نکال کر آدمی کی طرف بڑھا دیے۔ آدمی نے جھجکتے ہوئے پیسے علیزہ عبداللہ کے ہاتھ سے لے لیے۔ عورت کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو چمک رہے تھے۔ علیزہ عبداللہ کی ماما آہستہ آہستہ زینہ اتر رہی تھیں، جبھی ان کی نظر لاؤنج میں بیٹھے آدمی عورت پر پڑی۔ علیزہ انہیں پیسے دے رہی تھی۔ ان کا وجود لرز کر رہ گیا، آنکھوں کے شاید دھوکہ کھایا ہو۔ وہ دونوں جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جبھی علیزہ کی آواز ان دونوں کے کان میں پڑی۔ نام تو بتایا ہی نہیں آپ نے۔ وہ ان دونوں سے مخاطب تھی۔ میرا نام صابر ہے اور یہ فضا، آدمی نے بیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، علیزہ نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ نہ آنکھوں نے دھوکہ کھایا تھا اور نہ ہی کانوں نے غلط سنا، بس قسمت نے مجرموں کو ٹھیرے میں لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ ظلم جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، مظلوم معاملہ خدا پر چھوڑتا ہے تو ایک نہ ایک دن پکڑ ہو ہی جاتی ہے۔ صابر اور فضا جا چکے تھے۔ وہ سیڑھیوں پر ہی کھڑی رہ گئی۔ آپ وہاں کیوں رک گئیں؟ آئیں نا۔ علیزہ عبداللہ نے پلٹ کر مما کو دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی، لیکن اس وقت نے انہیں بہت پیچھے کہیں پہنچا دیا تھا۔ یہ ایک اور نمونی اولاد۔ میں اپنی اولاد کے مستقبل کا سوچ رہا ہوں۔ میں نے ٹھیکہ نہیں لیا تمہاری بہن کا۔ اس کی کلائی پکڑ کر زبردستی گھر کے دروازے سے دھکیل کر باہر نکال دینا۔ ایک ایک پل کسی فلم کی مانند آنکھوں کے آگے چل رہا تھا۔ عائشہ نے بہت مشکل سے صوفے تک کا فاصلہ طے کیا۔ مما، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس کی بدلی رنگت دیکھ کر علیزہ عبداللہ فکر مند ہوئی۔ بنا کچھ کہے عائشہ نے علیزہ کو گلے سے لگا لیا تھا۔ صوبیہ کی مدد سے اسے بنگلے پر کام مل گیا تھا۔ گزر بسر آسانی سے ہو رہا تھا۔ ہر ماہ کچھ پیسے بچ جاتے جسے وہ علاج کے لیے جمع کر رہی تھی۔ ہاسٹل سے بنگلہ اور بنگلے سے ہاسٹل۔ شہر لاہور کی گرمی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی تھی۔ وقت بیت رہا تھا۔ شدید بارشوں نے شہر کو نکھار دیا۔ اب جاڑا آہستہ سے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ اس شہر کی ایک خاص بات تھی، شدت۔ ہر موسم میں اپنی شدت۔ یہاں جنون تھا، یہاں ہواؤں کا راج تھا تو جم کر ہوتا تھا۔ گرمی کی شدت ایسی کہ پگھل جانے اور سردی ایسی کہ خون جمنے لگتا۔ ایسی شدت عائشہ نے کراچی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس شہر کو اکثر مذاق میں شہر شدت کہا کرتی تھی۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں ڈھلنے لگے۔ عبداللہ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آواز بہت سریلی تھی، کسی کوئل جیسی۔
اس کی چال ڈھال بھی لچکیلی تھی۔ اس نے عائشہ جیسا ہی رنگ روپ پایا تھا، گورا چٹا رنگ، گلابی ہونٹ، ستون ناک، بس اس قد کا اس کی عمر سے اونچا تھا۔ عبداللہ 4 سال کا ہو گیا۔ عائشہ ابھی تک بنگلے پر ہی کام کرتی، علاج کی غرض سے اچھی خاصی رقم جمع کر چکی تھی۔ عبداللہ کو اپنے آنچل میں چھپائے زمانے کی سرد گرمی سے بچاتے بچاتے 4 سال گزر گئے۔ بنگلے سے واپسی پر سوتا ہوا عبداللہ اس کی گود میں تھا۔ بھری شام تھی، سڑکوں پر ہجوم تھا۔ وہ پیدل چلتی ہوئی ایک بس اڈے تک جا رہی تھی، جبھی پاس سے گزرتے بائیک والے نے اسے آنکھ ماری تھی۔ بائیک جا چکی تھی لیکن عائشہ سمٹ گئی تھی۔ اس لڑکے نے تو اب صرف ایک آنکھ دبائی تھی، شاید اس کی روح کو تسکین ملی ہو۔ لیکن عائشہ کا حال دیکھنے لائق تھا۔ اس نے ساری دعائیں پڑھ ڈالیں۔ قدم تیز رفتاری سے اٹھاتی وہ بس اڈے پر پہنچ کر رکی۔ بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتی، کبھی موئز کا چہرہ آنکھوں میں آتا تو کبھی عامر کا۔ ہاسٹل پہنچ کر وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے گھنٹوں روتی رہی۔ آخر صوبیہ دستک دے کر اندر آئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر صوبیہ پریشان ہو گئی۔ رونا تو بند کرو عائشہ، ہوا کیا ہے بتاؤ۔ صوبیہ نے اسے پانی پلایا۔ ایک بائیک والے نے آنکھ ماری تھی، عائشہ نے شرمندگی سے بتایا۔ اوف، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ صوبیہ کی جان میں جان آئی۔ تو کیا یہ معمولی بات ہے صوبیہ؟ عائشہ نے خفگی سے اسے گھورا۔ تو پھر یہ تو عام سی بات ہے، ہر گھر سے نکلنے والی لڑکی کو کبھی نہ کبھی تو یہ فیس کرنا پڑتا ہے، صوبیہ نے اسے رسائی سے سمجھایا۔ مگر مجھے یہ سب عام نہیں لگتا، میرے نزدیک یہ معمولی بات نہیں۔ کیا یہ مرد اتنے کھوکھلے ہوتے ہیں کہ ایک آنکھ دبانے سے ان کے جذبات کی تسکین ہو جاتی ہے؟ کیا یہ سب ہراسمنٹ میں نہیں آتا؟ کب تک یوں ہی ہم ان باتوں کو معمولی سمجھتے رہیں گے؟ عائشہ نے تھکے تھکے انداز میں عبداللہ کو دیکھا، جو اس کی باتوں کو بھرپور دھیان سے سن رہا تھا۔ پتہ ہے عائشہ، جب میں نئی جاب کے لیے اپنے گھر سے نکلی تھی، ایک دن میں انٹرویو دے کر لوٹ رہی تھی، میرے سامنے ایک بائیک آ رہی تھی جس پر 2 لڑکے سوار تھے۔ بائیک بہت اسپیڈ میں تھی۔ جیسے ہی میرے قریب سے گزری، پیچھے والے لڑکے نے جان بوجھ کر ہاتھ کھول دیے۔ اس کے ہاتھ میرے سینے پر کسی چھتر کی طرح لگے۔ میرے ہاتھ میں پڑی فائلیں کچرے میں جا گریں۔ تکلیف کی شدت سے میرے آنسو بہہ نکلے۔ خوف الگ دل میں بیٹھ گیا۔ گھر جا کر اماں کو بتا دیا۔ دل تو ان کا بھی تڑپا، لیکن میں یہ سوچ کر گھر بیٹھ جاتی تو کیسے گزارا ہوتا۔ بابا تھے نہیں، بھائی چھوٹا تھا بہت، بس پھر سب کچھ معمول سمجھ کر برداشت کر لیا۔ ہر لڑکی یہی کرتی ہے۔ سب ہراسمنٹ کا شکار ہیں، مگر مجبوری کے منہ پر تالے ڈال دیے ہیں۔ کسی کو آنکھ ماری جاتی ہے، کسی کو ہاتھ، کس سے لڑیں گے عائشہ؟ صوبیہ آج پہلی بار کسی بات پر دکھی نظر آئی تھی۔ وہ تو بہت خوش دکھائی دیتی تھی، آج عائشہ کو اندازہ ہوا تھا۔ ہر مسکراتے چہرے کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی دکھ چھپا ہوتا ہے۔ ہم لڑیں گے صوبیہ، جہاں تک آواز اٹھا سکیں ہم لڑیں گے۔ عائشہ نے مسکرا کر ایک نئی امید کو جنم دیا۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ اردو ناولز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔